امریکہ نے ایران کو تیل بیچنے کی اجازت دے دی، 60 دن کا عارضی لائسنس جاری۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا ایران کو خام تیل پیداوار، ترسیل، فروخت کی اجازت ہوگی۔ ایران نے آبِ ہرمز میں آزادانہ نقل و حمل کی یقین دہانی کرا دی۔ سوئٹزرلینڈ میں کامیاب اور مثبت مذاکرات ہوئے، اب ایران پیٹرولیم مصنوعات اور پیٹروکیمیکل فروخت کر سکے گا۔ ایرانی خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات کی امریکہ میں بھی برآمد اور خریداروں کو ادائیگی امریکی ڈالر میں کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان شکریہ ادا کرنے کل پاکستان آئیں گے۔ ایک روزہ دورے میں معزز مہمان صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ دارالحکومت اسلام آباد میں مہمان صدر کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ سڑکوں کو پاکستانی اور ایرانی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ اور برگن اسٹاک میں مذاکرات انتہائی مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ 60 روز کے دوران حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے مذاکرات کی کامیابی کے لیے فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان واپسی کے لیے سوئٹزرلینڈ سے روانہ ہو گئے۔ ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا طریقہ کار طے ہو گیا۔ اس رقم سے امریکی کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایران امریکی سویابین اور گندم بھی خریدے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پریس بریفنگ، کہا ایرانی وفد نے واک آؤٹ کی دھمکی دی لیکن مذاکرات میں موجود رہے۔ دھمکیاں ملیں گی تو امریکی صدر ریکارڈ کی درستگی کے لیے بیان بھی دیں گے۔ لبنان سے ڈرون حملہ کیا جاتا ہے تو جوابی کارروائی ہوتی ہے۔ ایران اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے حزب اللہ کو روکے۔ ایران نے جوہری جانچ کرنے والی ٹیم کو آنے کی اجازت دینے سے اتفاق کر لیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہو چکا۔ وفود اس وقت بھی بات چیت میں مصروف ہے۔ فائنل ڈیل کی بنیاد رکھ دی لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ امریکہ اور ایران کا حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق۔ برگن اسٹاک ریزورٹ میں تکنیکی مذاکرات ہفتے پر جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے پاکستان اور قطر کی ثالثی میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ چیف مذاکرات کار کمیٹی کو باقاعدگی سے پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ ایٹمی پروگرام، پابندیوں اور تنازعات کے حل کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دیے جائیں گے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر عمل درآمد کے لیے سیل قائم کیا جائے گا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کہتے ہیں امریکہ ایران معاہدے کے لیے پاکستان اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کوششیں کی۔ ابتدائی معاہدے کا ہدف جنگ روکنا اور مزید مذاکرات کے لیے بنیاد قائم کرنا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایٹمی معاملے، آبِ ہرمز کی حیثیت اور علاقائی سلامتی جیسے دیگر امور پر بھی بات چیت جاری ہے۔ پاکستان اور قطر کی انتھک سفارتی کوششوں کے نتیجے میں لبنان جنگ کے خاتمے کی جانب نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا اس پیش رفت کے تحت تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی دی گئی، ناکہ بندی ختم کر دی گئی، منجمد اثاثوں کا ایک حصہ جاری کر دیا گیا۔ ایران کے لیے ایک بڑے تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی سے گفتگو، کہا کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی۔ چین کا ایران امریکہ پر مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھنے پر زور، پاکستان، قطر اور دیگر فریقین کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا امید ہے دونوں ملک بات چیت اور مثبت پیش رفت کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے، خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان نے سمندر میں ریسکیو کیے گئے 8 ایرانی ماہی گیروں کو وطن روانہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایکس پوسٹ، لکھا متعلقہ حکام نے برطانوی اور ایرانی حکام سے مل کر محفوظ واپسی یقینی بنائی۔ ایرانی ماہی گیروں کی کشتی حادثے کا شکار ہو کر ساحلی علاقے میں پھنس گئی تھی۔ پاکستان ایرانی شہریوں کے معاملے میں تہران کے اعتماد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر مستعفی، لیبر پارٹی کی قیادت بھی چھوڑ دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا، قیادت کے انتخابی عمل کی تکمیل تک عہدے پر کام کرتا رہوں گا۔ 2 سال کے دوران معیشت مستحکم اور دفاع مضبوط کیا۔ بچوں کو سوشل میڈیا کے برے اثرات سے بچانے کی کوشش کی۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد کیئر سٹارمر استعفے کے لیے دباؤ تھا۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب۔ پیپلز پارٹی کے عمران ندیم اسپیکر اور نون لیگ کے ملک کفایت الرحمان بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے حافظ حفیظ الرحمان اپوزیشن لیڈر جی بی منتخب ہوئے۔ نون لیگ نے وزارت اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی امیدوار کو ووٹ دیا، لیکن اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے علیم خان سے رابطہ کیا۔ گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ پی پی اور استحکام پاکستان پارٹی نے امجد حسین ایڈوکیٹ کو وزیر اعلیٰ جی بی بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ صوبوں کے سرپلس کا ایف بی آر کے ٹیکس ہدف سے تعلق نہیں۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کی آن مائی ریڈار میں گفتگو، کہا پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح بڑھ کر 10% سے زائد ہو چکی۔ 2 سال پہلے تک حکومت نے ایف بی آر پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ 2 سال پہلے تک ایف بی آر کی سالانہ کلیکشن $32 ارب تھی، جو اب $47 ارب ہو چکی۔ ٹیکس جمع کرنے کے اس عمل میں ابھی بہت سفر باقی ہے۔ ہم سب کو ذاتی انا سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا۔ سیاسی انتخاب کا سلسلہ اب رک جانا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سوچا تھا ہاتھ ملانے سے معاملات بہتر ہوں گے۔ محمود اچکزئی نے خود جا کر وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا۔ سنجیدگی سے مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ سیاست میں کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا جمہوری رویہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے ملاقات ہر حال میں کرائی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا رانا قاسم نون کی جانب سے آزاد کشمیر سے متعلق خط موصول ہوا۔ پارٹی اور اپوزیشن لیڈر سمیت چیف ویپ سے رانا قاسم کے خط پر مشاورت کروں گا۔ آزاد کشمیر میں جو مسئلہ پیدا ہوا، حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ جو مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ قانون کی حکمرانی کا ذکر کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو بائیکاٹ نہ کرنے کی درخواستیں کی۔ عدالتی امور میں حکومتوں کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی سے گزارش ہے قانون سازی کے لیے قائمہ کمیٹی میں کردار ادا کرے۔ ناراض ہو کر بیٹھ جانا اور امارات لینا قانون کی حکمرانی ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے تو وفاق کو فنڈز نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اپوزیشن ہمیں سپورٹ کرے۔ وفاق کو فنڈز نہ دینے کا فیصلہ سب کا مشترکہ ہونا چاہیے۔ مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کہتے ہیں این ایف سی پر آئینی عدالت سے رجوع کریں گے۔ سرکاری ملازمین کو اتنی تنخواہ دیں گے کہ ان کا گھر چل سکے۔ صحت، تعلیم اور پولیس کے حوالے سے پختونخوا تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ سانحہ گل پلازا میں پولیس نے تنویر پاستہ اور ان کے ساتھیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ مقدمے کے چلان میں تنویر پاستہ، حذیفہ مار اسماعیل، امین، رمضان، نعمت اللہ ذمہ دار قرار۔ ذرائع کا کہنا ہے پروسیکیوشن نے پولیس کا پیش کردہ چلان اعتراضات لگا کر واپس کر دیا۔ پولیس کی تفتیش کو ناکافی قرار دیا۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کے سہولت کار عاقب اور غلام عباس کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع۔ مقدمے میں پنکی کا نام شامل نہ کرنے پر عدالت برہم۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ریمارکس دیے، جو تفتیشی افسر ملزمہ کی گرفتاری نہیں ڈال سکتا وہ تفتیش کیا کرے گا۔ سرکاری وکیل نے یقین دہانی کرائی، ملزمہ کی گرفتاری آج ہی ڈال دی جائے گی۔ یلو لائن کرپشن کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی لاہور سے گرفتار۔ اینٹی کرپشن نے ضمیر عباسی کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ چیئرمین اینٹی کرپشن سندھ نے بتایا کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کو کراچی منتقل کر دیا گیا۔ قانونی کارروائی کراچی میں ہوگی۔ ضمیر عباسی کے والد نے لاہور میں اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ مدعی نے بتایا بیٹے کو 12 جون کو لاہور ڈی ایچ اے فیز 8 سے اسلحے کے زور پر اٹھایا گیا۔
15 سے 20 مسلح افراد پولیس یونیفارم اور سادہ لباس میں تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ملتان فارسٹ ڈویژن نے قبضہ مافیا سے 12 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں سرکاری اراضی پر کسی قسم کا ناجائز قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سرکاری زمینوں اور جنگلات کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ وقت آ گیا ہے سعودی عرب ابراہیم معاہدے میں شامل ہو جائے، مگر یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایران ابراہیم معاہدے میں شامل نہ ہو جائے۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کا CBS نیوز کو انٹرویو، کہا ایران بھی اس میں شامل ہوگا چاہے امریکہ سے ڈیل طے پائے یا نہیں۔ ایران سے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں امریکی صدر ٹرمپ بزور قوت آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز اور ایران کا گول پار کرنا حریف کے لیے ناممکن۔ علی رضا بیلجین ٹیم کے خلاف دیوار بن گئے، کئی بار گیند کو جال میں جانے سے روکا، بیلجیم سے مقابلہ برابر کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے علی رضا کو داد دیتے ہوئے تصویر شیئر کر دی، کہا فٹ بال گراؤنڈ سے مذاکراتی میز تک اور میدان جنگ میں بھی ایرانی اپنی عزت اور وقار کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ایران کی ناک آؤٹ میں جانے کی امید، آخری میچ مصر کے خلاف کامیابی پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا دے گی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ برانڈ خام تیل کی قیمت 2.19% کمی سے $78.82 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل 2.86% کمی کے ساتھ $75.13 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ ایران کے مطابق اس کو تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر پابندی سے استثناء مل گیا ہے۔ اس پیش رفت کے باعث عالمی منڈیوں میں تیل کی سپلائی میں بہتری آئے گی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، 4,643 روپے اضافے سے فی تولہ سونا 4,42,636 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $40.43 اضافے سے $4,202 پر پہنچ گیا۔ فی تولہ چاندی 189 روپے اضافے کے ساتھ 7,151 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اور معروف قوال امجد صابری کو مداحوں سے پچھلے 10 برس بیت گئے، لیکن ان کی آواز کا سحر آج بھی برقرار۔ امجد صابری نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی فنی صلاحیتوں کا روحہ منوایا۔ انہیں 22 جون کو کراچی میں گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔